پوری دنیا میں وائرل کر دیا ناظرین. کچھ لمحے کے لیے سوچیں, یوم تشہد علیہم السنتہم, یہ زبانیں, یہ ہاتھ جن سے ٹائپنگ کر رہے ہیں گواہی دیں گی قیامت کے دن. یہ کیا ہم کسی بات کو کامنٹ کرنے میں حق پر ہیں؟ نہیں ہیں. میں اس بات کو کرنے کا اہل ہوں, نہیں ہوں. آج ہم نے اس کو اتھارٹی سمجھ لیا کہ میں اس کے اہل ہوں. تو ہمیں ناظرین اس حوالے سے ایتھکس کو سیکھنا چاہیے, اخلاقیات کو فالو کرنا چاہیے. اور قرآن کی آیتیں دیکھیں کتنی جامع ہیں کہ بات کب کہی گئی اور آج بھی ہمیں اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آیت نمبر 26 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا, ایک اصول بتایا کہ عام طور پر اچھے پاکیزہ لوگ پاکیزہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, جو خبث والے ہیں وہ خبث کی طرف مائل ہوتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کی طرف, خبیث مرد خبیث عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. یعنی والطیبات للطیبین, پاکیزہ کی طرف, والطیبون للطیبات, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کی طرف. اور اس میں اشارہ ہے سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کی طرف کہ جب ان کے شوہر نامدار آقائے دو جہاں پاکیزہ ہیں تو قرآن کا اصول کیا ہے؟ والطیبات للطیبین, کہ پاکیزہ عورت پاکیزہ کے لیے. تو جب اللہ کے نبی سید الطیبین ہیں, پاکیزہ لوگوں کے سردار, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا کیا کہنا. تو یہ قرآن گویا کہ اس انداز سے سیدہ عائشہ صدیقہ کی مزید پاکیزگی کو بیان فرما رہا ہے. اور آگے واضح لفظوں میں, واشگاف لفظوں میں کہہ دیا, اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ جو جن پر الزام لگائے فرمایا یہ پاک ہیں, مما یقولون الزام تراشیوں سے, بلکہ لہم مغفرۃ, ان کے لیے بخشش ہے, ورزق کریم, اور عزت والی روزی ہے. تو اس لیے یہ اللہ نے بہت عمدہ طریقے سے پاکیزگی بیان فرمائی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کریں, اس میں حصہ لیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین, سیدہ عائشہ کے فضائل بیان کرنا اللہ رب العالمین کی سنت ہے. ان کی پاکیزگی کو بیان کرنا یہ اللہ رب العالمین نے اپنی سنت بنا دیا ہے قرآن کریم میں. تو ہمیں اس بنیاد پر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا طرز عمل اپنانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ناظرین اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں. آیت نمبر 41 42 جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات, کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں سب چیزیں, زمین میں آسمان میں, یہ پرندے بھی, یہ سب کے سب. اور اللہ تعالیٰ کس طرح بادلوں کو پھر چلاتا ہے اور ان کے ذریعے سے کس طرح اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. یہ قدرت کے ناظرین دلائل ہیں. اللہ نے اس لیے بیان فرمائے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو جب دیکھیں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف ہم توجہ کریں, استدلال کریں. آج ہم جب کچھ حسین چیزیں, اچھی خوبصورت کچھ چیزیں, مناظر دیکھتے ہیں, بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ لوگ اسی میں مگن ہو جاتے ہیں. اہل اللہ کا طریقہ یہ رہا, وہ ان آیتوں کے طرز پر جب کوئی اچھا حسین منظر دیکھتے تھے تو فوراً کہتے تھے کہ جب یہ منظر اتنا حسین ہے تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا. یعنی وہ اللہ کی طرف, اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کیا کرتے تھے. تو یہ قرآن سے ہمیں اس انداز سے سیکھنا چاہیے کہ وہ رب پرندوں کا بھی ذکر کر رہا ہے تو ان کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے کہ یہ پرندے کس طرح سے محو پرواز بھی ہیں مگر محو تسبیح بھی ہیں. اور پہاڑوں کی بلندیوں سے, درختوں کی رانائیوں سے, باغات کی رونقوں سے ہمیں اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ہر طرح سے ہمیں قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے. اسی پر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سورۃ النور کی آیات ابھی باقی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی پھر کل کی تلاوت میں سورۃ النور جہاں مکمل ہوگی تو وہیں پر سورۃ الفرقان کی بھی کچھ حصے کی تلاوت کی جائے گی. تو انشاءاللہ آگے ان کی تفسیر بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستانی ہونے کے ناطے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے. پی آئی اے پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. اے آر وائی کی مہم پی آئی اے کے لیے اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں پی آئی اے کے ابوظہبی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ پی آئی اے سے کروانے کے لیے. اور میری گزارش ہے تمام اوورسیز پاکستانی کے لیے وہ جہاں بھی ہیں پی آئی اے سے سفر کو ترجیح دیں. آؤ مل کے بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.